الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے آج سے حضرت نصیر الدین نصیر المعروف چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت قبلہ سید غلام معین الدین مشتاق رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑے لالا جی کے اشعار کی تشریح تصوف کے حوالے سے شروع کریں گے، جس میں آپ کا ایک شعر یوں ہے۔ پہلا شعر ہے، غالباً 9 کے قریب اشعار ہیں، ان کی ہم آہستہ آہستہ تصوف کو سمجھنے کے لیے تشریح کرتے چلے جائیں گے۔ پہلا شعر یوں ہے: خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے، اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے۔ یہ شمس و قمر اور یہ برق و شرر، اسی نور مطلق کی سب روشنی ہے۔ یہ شعر ہے اور اس کی جو تشریح ہے بظاہر تو آسان ہے، مفہوم اس کا آسان ہے، صاف ہے، مگر کچھ نکات جو ہیں آپ کے لیے قابل توجہ ہیں، توجہ فرمائیں۔ جو پہلا مصرع ہے اس میں جو آدھا حصہ ہے نصف ثانی، یعنی دوسرا جو پہلے مصرعے کا حصہ ہے، اس میں ہے کہ اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے۔ اب اگر اسی کی یہاں پہ رک کر تھوڑا سا وقفہ دیا جائے تو پھر مصرع کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے مصرع پڑھا: خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے، اسی کی، وقفہ دیا، حقیقت میں جلوہ گری ہے۔ تو اب اس طرح اگر پڑھا جائے، اس کا جو معنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقت میں یہ ساری جلوہ گری اسی ایک حسن مطلق یعنی اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور اگر اسے وقفہ دیے بغیر پڑھا جائے تو اس کا معنی ایک اور نازک پہلو میں داخل ہوتا ہے، اور وہ یوں نکلتا ہے، اس کو ایسے اگر پڑھا جائے: خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے، اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے۔ اب وقفہ نہیں دیا تو اس میں جو پہلو نکلتا ہے وہ یوں ہے کہ دراصل اسی کی حقیقت یعنی اللہ رب، اسی سے مراد اللہ رب العالمین، اسی کی حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے کہ تعینات یعنی جتنی کائنات میں ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہمارا ذہن سوچتا ہے، جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہے، چاہے وہ سمندروں کی گہرائیاں ہوں، چاہے وہ آسمانوں کی پہنائیاں ہوں، یا سطح زمین ہو، جہاں بھی ہو، اسی ایک کی ایسی حقیقت ہے کہ تعینات میں یعنی ساری مخلوق میں
جلوہ گری کے جتنے بھی تمام انداز ہیں، تمام تر انداز ہیں، اسی حقیقت حقہ ہو کے سب دستے نگر ہیں، اسی کے مرہون کرم ہیں۔ یہ نیا نازک پہلو نکل آیا۔ گویا جو پہلا مصرع ہے اس میں جو لفظ حقیقت ہے یہ ذو معنی استعمال ہوا ہے، یعنی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ذو کا مطلب دو، معنی تو دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حقیقت کا ایک پہلو جو ہے وہ معنی ذات ہے، اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا معنی در اصل یا در حقیقت یہ ہوا۔ دونوں سمجھ میں آسانی سے آتے ہیں۔ اور جو مصرع دوسرا ہے، مصرع ثانی جسے کہتے ہیں، اس میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ ساری اسی کی تفسیر ہے۔ دوسرا مصرع چونکہ یوں ہے اور یہ تفسیر ہے اللہ نور السماوات والارض کی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو دوسرا مصرع یہ ظاہر کر رہا ہے وہ یوں ہے، یہ شمس و قمر اور یہ برق و شرر میں اسی نور مطلق کی سب روشنی ہے۔ تو شمس و قمر ہیں، برق و شرر ہیں، شمس سورج قمر چاند، اور برق جو ہے بجلی، اور شرر جب وہ بجلی دونوں بادل آپس میں ٹکراتے ہیں گڑگڑاہٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایک شرر چنگاری جسے کہتے ہیں وہ آسمان سے زمین تک بجلی آتی ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی اس کے اندر آسمانوں میں اجرام فلکی ہیں سب اسی نور مطلق جو آزاد ہے، وہ کسی میں مقید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کوئی بھی ہیں وہ مقید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نور مطلق آزاد ہے، یہ سب اسی کی روشنی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شمس و قمر اور ہر وہ شے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ جو نور ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر طرف دکھائی دیتا ہے، عارضی طور پر اس شے کے دائرہ وجود میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود کر دیا ہے، مقید نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی کوئی صفت اور ذات، کوئی صفت، کوئی کمال، کوئی ذات، کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی شے میں مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے۔ یہ بس اسی کے نور کا سارا ایک تعلق ہے، اسی کے نور کی روشنی ہے، اس کے باوصف کہ ہر چیز اس کے نور سے روشن ہے۔ اس کی جو شان مطلقیت ہے، مطلق نور ہے، وہ بدستور قائم دائم ہے اور رہے گی۔ وہی حی قیوم ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ خالق ہے، ایک ہے، یکتا ہے، باقی ساری مخلوق ہے، باقی ساری مخلوق ہے، ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے، ساری مخلوق ہی اس کی عبد ہے، سب اس کے بندے ہیں، ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی الوہیت کی تعریف کرتی ہے، اس کی الوہیت کے گن گاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔